ہمیں یہ بات بالکل کلیئرلی ایکسیپٹ کرنی چاہیے اور یہ حقیقت ہے کہ پاکستان جس معاشی جدید بحران میں 2023 سپٹمبر یا اس دوران میں تھا، آج کی پاکستان کی معاشی حالت اس سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ جب ہماری گورنمنٹس آتی ہیں اور وہ آنے کے بعد یہ بات کرتی ہے کہ پچھلی والی گورنمنٹ نے معیشت اور یہ تباہ کر دیا، وہ شاید پوائنٹ اسکورنگ کر لیتے ہیں، شاید وہ کچھ تھوڑا بہت اپنا سیاسی فائدہ حاصل کر لیتے ہیں، مگر وہ پاکستان کی معیشت کو بہت دور رس نقصان پہنچاتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ امیدیں بہت ہیں، آج بھی ہم نے دیکھا کہ 2 روز سے سعودی وفد پاکستان میں موجود ہے اور بہت سی امیدیں پاکستانیوں کو ان سے بھی ہیں، حکومت کو بھی ہیں، لیکن آپ کے خیال میں جو بزنس کمیونٹی کو مسائل درپیش ہوتے ہیں وہ کس حد تک ایڈریس ہو سکیں گے؟ آرمی چیف سے بھی ملے ہیں، وزیر اعظم سے بھی ملے ہیں، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ مسائل سے نکل کے ہم سرمایہ کاروں کو کچھ بہتر آفر کر سکیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں یہ بات بالکل کلیئرلی ایکسیپٹ کرنی چاہیے اور یہ حقیقت ہے کہ پاکستان جس معاشی جدید بحران میں 2023 سپٹمبر یا اس دوران میں تھا، آج کی پاکستان کی معاشی حالت اس سے بہت زیادہ بہتر ہے اور وہ پوزیشن آج نہیں ہے، اور پاکستان کی معیشت ایک جہاں تک بنیادی اشاریے ہیں ان میں ایک بہتری کی طرف مائل ہے، اور جو بہت زیادہ گراوٹ ہماری چیزوں میں آئی تھی وہ ختم ہوئی ہے اور ایک معاشی سٹیبلٹی آئی ہے۔ اس میں کوئی سیکنڈ ویو نہیں ہے، اور اس کا جو بڑا انڈیکیٹر ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ریمیٹنسز بڑی ہیں، سبسٹینشلی بڑی، اور ہمارا جو انفلیشن کا ریٹ ہے وہ بھی سبسٹینشلی کم ہوا ہے، آلدو اس کی بھی ایک بہت بڑی وجہ آئل پرائسز بھی ہیں، مگر یہ ریئلٹی ہے۔ اب دوسرا سوال جو آپ نے کیا ہے وہ ہے انویسٹمنٹ کا، خاص طور پہ بیرونی سرمایہ کاری کا۔ بیرونی سرمایہ کاری کے لیے پاکستان، جس طرح میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں، وہ بہت اچھی ڈیسٹینیشن نہیں تھی ان دا پاسٹ، اور آج بھی ابھی اس میں مشکلات درپیش ہے، سامنے ہیں، مگر یہ جو میرے حساب سے آج جو سعودی وفد پاکستان میں ہے، یہ آئل اینڈ گیس کی انٹرسٹ کے اندر بہت انٹرسٹ ہے، اور مجھے تقریباً یقین کہ آج یا کل کے اندر بیرک گولڈ میں جو پاکستان کا انٹرسٹ ہے گورنمنٹ کا، جو کہ پاکستان گورنمنٹ ہولڈ کرتی ہے، اس میں سے کچھ سبسٹینشل انٹرسٹ سعودی عرب والے ایکوائر کر لیں ایک قیمت دے کر، جو کہ پاکستان میں بہت عرصے بعد ایک بڑی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوگی۔ یہ میرا خیال ہے، کیونکہ باقی تو ایم او یو ہوتے ہیں، جو ایم او یو ہوتے رہتے ہیں، وہ آتے جاتے رہتے ہیں، مگر یہ جو بیرک گولڈ کی ٹرانزیکشن ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ شاید اس ٹائم پہ ہونے جا رہی ہے۔ آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کو اب سمجھ لینا چاہیے، اگر ابھی بھی نہیں سمجھے تو ہم نہیں سمجھیں گے۔ میرے 100 اختلافات ہو سکتے ہیں فوج کے ساتھ، میرے 100 اختلافات ہو سکتے ہیں نواز شریف کے ساتھ، میرے بہت زیادہ اختلافات ہو سکتے ہیں عمران خان کے ساتھ، مگر ہم جب ہر گورنمنٹ کے آنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ پچھلا والا بالکل غلط تھا اور اس نے پاکستان کو تباہ کر دیا، تو آپ پھر پاکستان میں انویسٹمنٹ کا کلائمیٹ خراب کرتے ہیں۔ پاکستان کی معیشت یا پاکستان کا فورن انویسٹمنٹ کسی پرٹیکولر گورنمنٹ سے ریلیٹ نہیں کرتا، بلکہ وہ پاکستان ایز اے کنٹری کی اکنامک پالیسی سے ریلیٹ کرتا ہے، اور ہمیں اب یہ بات بالکل دھیان سے سوچ لینی چاہیے کہ یہ اکنامک پالیسی نہ آصف منیر صاحب کی، نہ نواز شریف صاحب کی ہے، نہ شہباز شریف صاحب کی ہے، نہ عمران خان کی ہے، نہ مشرف کی ہے، یہ پاکستان کی ہے، اور پاکستان کی ہی رہنا چاہیے، اور کم از کم 20 سے 25 سال تک کوئی بنیادی تبدیلی اکنامک پالیسیز میں نہیں آنی چاہیے اگر آپ پاکستان کے اندر اکنامک اسٹیبلٹی اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہماری گورنمنٹس آتی ہیں اور وہ آنے کے بعد یہ بات کرتی ہے کہ پچھلی والی گورنمنٹ نے معیشت
اور یہ تباہ کر دیا. وہ شاید پوائنٹ اسکورنگ کر لیتے ہیں, شاید وہ کچھ تھوڑا بہت اپنا سیاسی فائدہ حاصل کر لیتے ہیں, مگر وہ پاکستان کی معیشت کو بہت دور رس نقصان پہنچاتے ہیں. اور اب یہ ٹرینڈ ختم ہونا چاہیے کہ آئی پی پی نے $400 بلین 400 بلین روپیز کی ویور فائدہ ہونے والا ہے کیپیسٹی چارجز کے, جو ابھی ہونے بجا رہا ہے. تو ثنا مجھے بتائیں یہ کس نے کروایا ہے؟ یہ اسلام آباد کا کام ہے؟ آپ ہنس رہی ہیں. سر ہمارے درمیان جو حکومتوں کی تبدیلی ہوتی ہے اس میں وہ کنسسٹنسی نظر نہیں آتی ہے, ہر دفعہ نئی پالیسیز جو ہیں وہ تشکیل پاتی ہیں. لیکن خیر, ورلڈ بینک کی سر رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان معاشی بحران سے نکل چکا ہے. خود ایس آئی ایف سی کے حوالے سے جب ایک انٹریکشن ہوا اس میں بھی وزیر اعظم صاحب بہت یہ بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ بہت سی چیزیں بہتر ہوئی ہیں, سرمایہ کاری کو فروغ ملا ہے. آپ کے خیال میں اگر انٹرنیشنل ادارے یہ بات کر رہے ہیں تو یہ پالیسیز سٹے بھی کریں گی, لانگ ٹرم بھی ہوں گی, یا یہ ساری چیزیں شارٹ ٹرم نظر آ رہی ہیں؟ مطلب اس وقت محمد اورنگزیب صاحب جس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں وہ لانگ ٹرم پالیسیز کو اپلائی کر سکیں گے؟ دیکھیے ثنا, کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں, تم بھی یہ کہہ رہی ہو کہ ورلڈ بینک کی پریزیڈنٹ یہ کہہ رہی ہے, ٹھیک ہے نا, ہمارے لوگ نہیں کہہ رہے. لیکن نا سوال تو یہ ہے نا کہ ہم مطلب ہمیں خود یقین نہیں ہے اس کی بات کو سن رہے ہیں. بالکل. ہاں, مقصد یہ نا کہ ہم آپ اس کو ریفر کر رہی ہو, آپ کہہ رہی ہو کہ ورلڈ بینک کی پریزیڈنٹ یہ کہہ رہی ہے, ورلڈ بینک کی. اچھا, یہ اس سلسلے میں پھر جو ہمارے پاس یہ ورلڈ بینک کا پروگرام ہوتا ہے نا, یہ ہمارے لیے ایسے نہیں ہے, کیونکہ جب ہم ورلڈ بینک پروگرام میں ہوتے ہیں تو ہم کسی بڑی اکنامک پالیسی کو چینج نہیں کر پاتے. تو ہمارے لیے ورلڈ بینک پروگرام جو ہے, ہماری پوزیشن جو ہے وہ تقریباً ایسی ہو گئی ہے جیسے شرارتی بچوں کے لیے کلاس میں ایک مانیٹر ہوتا ہے. جو ورلڈ آئی ایم ایف ہے وہ ہماری کلاس کا مانیٹر بن گیا ہے, تو سارے شرارتی بچوں کو صحیح کرتا ہے. مگر یہ اب میرا خیال ہے یہ کھیل جو ہم کھیل رہے ہیں نا, تو یہ ہمیں ختم کر دیں گے. اور میں ایک بات آپ کے سامنے آج اس آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہہ رہا ہوں, یہ تو ہر بندہ منہ اٹھا کر, کوئی اطلاعات والا ہے, کوئی پولیٹیکل ایڈوائزر ہے, کوئی ساری زندگی جس نے کبھی بینک کی شکل نہیں دیکھی, وہ آ کے بجٹ کے بارے میں گفتگو کرنا شروع کر دیتا ہے. اس پہ کوئی پابندی لگنی چاہیے. یہ تو مطلب جو بندہ منہ اٹھاتا ہے جس نے کبھی زندگی میں کوئی معیشت کا کانسیپٹ نہیں دیکھا, جس کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے, پولیٹیکل اسکور میکر ہے, ساری زندگی کمیشن پہ کام کیا ہے, اب وہ آتا ہے پاکستان میں دوسری آنے والی گورنمنٹ کے بارے میں بیانات دینے شروع کر دیتا ہے. یہ چیزیں غلط ہیں, اس طرح نہیں چلتے ممالک. اور میں آپ کو دوبارہ ایک بات کہتا ہوں کہ پاکستان میں ایک ادارہ جو کہ پاکستان کی معیشت کو چلانا چاہیے, وہ ادارہ بند ہے, اس کا نام ہے پلاننگ کمیشن. وہ بتائے گا نا کہ پاکستان میں کیا کرنا ہے, بالکل تھوڑی بتائے گی. پلاننگ کمیشن کو امپاور کریں, ان کو کہیں بھئی آپ بتائیں کہ پاکستان کی معیشت کیسے چلنی ہے, آگے کیا ہوگا, کہاں سڑک بنے گی, کہاں پلانٹ لگے گا, کہاں آئی پی پی کا پلانٹ لگے گا. دیکھیں, آج مجھے ایک چیز دیکھ کر خوشی بھی ہوئی اور افسوس بھی ہوا. آج میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ آئی پی پی نے $400 بلین 400 بلین روپیز کی ویور فائدہ ہونے والا ہے کیپیسٹی چارجز کے, جو ابھی ہونے بجا رہا ہے. تو ثنا مجھے بتائیں یہ کس نے کروایا ہے؟ یہ اسلام آباد کا کام ہے؟ آپ ہنس رہی ہیں. سر میں کیا کہوں, اب آپ نے خود ہی مطلب بتا دیا ہے, میں اب اس پہ کیا تبصرہ کروں, یہ بلا تبصرہ ہے. پھر مجھے ایک بات بتائیں, اگر ایکسچینج کمپنی بھی کرے گا اور آئی پی بھی کرے گا تو اسلام آباد والے جو ہیں وہ تالیاں بجانے کے لیے بیٹھے ہیں. نہیں سر, اس پہ اب یہ کہ وزیر اعظم صاحب یہ کہیں گے کہ عوام کو 60 ارب روپے کا فائدہ ہوگا